ویران زندگی تھی، میں خاک جانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، وڈیائی، یکتائی کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے انگن بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہو امام کل، امام کائنات، امام اعظم، امام المتقین، امام المجاہدین، امام القبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑہ دعائیں ہوں، رحمت، بخشش اور مغفرت کی حضرات صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، مطیع اور فرما بردار ہونے کا شرف بخشا۔ آپ کا کلمہ پڑھنا ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں صحیح معنوں میں ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، تو اس رحمت سے ہم بھی صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں۔ جو رحمت اللہ کی طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا حقدار اور حصے دار بنائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرامر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، ہمیں قیامت کے دن شرمندگی اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ گزشتہ چند جمعات سے ہماری گفتگو اس حوالہ سے چل رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، مبعوث ہوئے، آپ کا آنا، پیدا ہونا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث سعادت ہے۔ کوئی فرد و بشر، نہ مسلمان نہ کافر، آپ کی ولادت کا کوئی انکاری نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ سوچنے کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے جو 40 سالہ زندگی ہے، کسی بڑے سے بڑے بے ایمان اور کافر کو بھی آپ کی اس 40 سالہ زندگی سے کوئی اختلاف نہیں۔ نبوت سے پہلے مکے کے سارے سردار، کافر، وڈ وڈیرے، بڑے چھوٹے آپ کو صادق کہا کرتے تھے، سچوں کے، پاک بازوں کے سردار مانتے تھے، آپ کو امین مانتے تھے کہ آپ کے پاس چھوٹی بڑی جیسی کیسی امانت رکھ دی جائے آپ کبھی بھی اس میں خیانت کرنے والے نہیں۔ جب کوئی صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت بھی پوچھا تھا ان لوگوں سے، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے
جو تم مکہ والوں پر حملہ آور ہوگا تمہیں آنن فانن تہس نہس کر کے رکھ دے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے پوری زندگی جتنا عرصہ آپ نے ہمارے درمیان گزارا ہے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں آپ پلے بڑے، جوان ہوئے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم نے کبھی آپ کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں، جھوٹ آپ کے قریب سے گزر ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کو سچا صادق الامین مانتے۔ کوئی لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، جس طرح مشہور ایک فیصلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے فرمایا، حجر اسود کا معاملہ ہو گیا، جب بیت اللہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی کہ اس پتھر کو، جنت سے آئے ہوئے اس قیمتی پتھر کو نصب کون کرے گا کعبہ کی دیوار میں؟ ہو سکتا تھا کہ قتل و غارت ہوتی، قبیلے کے سردار، بڑ وڈیرے بڑے سارے آپس میں لڑتے کہ میں آگے ہو جاؤں، میں آگے ہو جاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جج، قاضی اور ثالث مقرر ہوئے۔ اتنی اہمیت اور حیثیت آپ کو دیتے تھے، پیدائش سے کسی کو اختلاف نہیں ہوا، آپ کے صادق الامین ہونے سے کسی کو اختلاف نہیں ہوا۔ قاضی اور ثالث مانا، سچا مانا، صادق و امین تسلیم کیا۔ اختلاف کب ہوا؟ اپنے بیگانے کب ہوئے؟ اپنے جو تھے، رشتہ دار جو تھے، چچا جو تھا، وہ جانی دشمن کب بنا؟ نعوذ باللہ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنی عظیم ہستی کو اتنی بڑی اور خطرناک بد دعا دے ڈالی کہ آپ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ کیا یہ دعوت پیش کی؟ ولادت سے اختلاف نہیں ہوا، نبوت کی پہلے والی زندگی سے اختلاف قطعاً کسی نے کیا ہی نہیں۔ سب سچا صادق امین مانتے تھے، ادب احترام کرتے تھے۔ جب آپ پیغام لے کر آئے، کوئی صفا پہ چڑھ کر انہوں نے کہا ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، جھوٹ آپ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ جھوٹ بولیں گے، آپ تو بڑے عظیم انسان ہیں، صادق الامین ہیں، سچوں کے بھی سردار ہیں، جھوٹ آپ کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا مجھ پہ اتنا یقین اور تمہیں بھروسہ ہے نا کہ کبھی 40 سالہ زندگی میں جھوٹ بولا نہیں، تو پھر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، ایک مشن لے کر آیا ہوں، ایک عقیدہ، ایک منہج، ایک دین اور ایک شریعت لے کر آیا ہوں، کیا تم مانو گے؟ کیا شریعت ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ یہ پیغام سننا تھا۔ وہ بفر اٹھے جو ابھی کہہ رہے تھے ما جربنا علیک الا صدقا، آپ تو سچوں کے سردار ہیں، صادق الامین ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، عظیم انسان ہیں، پاک باز بھی ہیں، سچے بھی ہیں۔ وہی لوگ اسی زبان سے، جگہ بھی وہی برکت والی، وقت بھی وہی، زبانیں بھی وہی، لیکن جیسے ہی مشن پیش کیا، اپنا عقیدہ ان کے سامنے رکھا، بد دعائیں دینے لگے۔ اس وجہ سے ہمیں بلایا تھا، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ جو کہتے ہیں ولادت پہ جشن منایا تھا، ان کو بھی اللہ نے جواب دے دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ وہ چچا تھا، مشن کی وجہ سے دشمن بن گیا، پہلے کی زندگی میں وہ بھی سچا مانتا تھا، وہ بھی ادب و احترام کیا کرتا تھا، اپنے بھتیجے کا ہر حوالے سے انہیں ہر جگہ پہ آگے رکھتا تھا۔ آپ تھے ہی عظیم انسان، شخصیت کے حوالہ سے، سیرت اور کردار کے حوالہ سے، نبوت کی 40 سالہ پہلے زندگی کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ جیسے مشن پیش کیا، اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھا، منہج اور دین، طریقہ اور راستہ بتایا، یہ راستہ ہے لا الہ الا اللہ کی تلوار چلانی ہے، جس سے 360 جو بت
بیت اللہ شریف میں اس کی پاک زمین کو ان بتوں کی عبادت کی وجہ سے خراب کر دیا گیا تھا۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے گھر کو اتنے زیادہ شریکوں سے بھر ڈالا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر وہ اکیلا اللہ۔ وہ الہ ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مختار کل ہے، رازق ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، مصیبتوں سے مشکلات سے لوگوں کو نجات دینے والا ہے، وہ بادشاہ دینے والا ہے۔ چاہے کسی کو بادشاہ دے، چاہے تو اس سے بادشاہ چھین لے۔ قارون کے، حامان کے خزانے دیکھے، اونٹوں کی ایک بڑی جماعت ان کی چابیاں بڑی مشکل سے اٹھایا کرتی تھی۔ خزانوں کی بات نہیں، خزانوں کی چابیوں کی بات ہے۔ وقت آتا ہے وہ رب انہیں زمین میں دنسا دیتا ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، جو چاہے کرے، فعال لما یرید ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا اے اللہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا کیوں کیا ہے، کیوں کرنا ہے، کیوں تو رب کے سامنے ہے ہی نہیں۔ جب یہ پیغام انہوں نے سنا، یہ مشن سنا جو 40 سالہ پہلے زندگی کے سامنے بڑا سر تسلیم خم کرتے تھے، ما جربنا علیک الا صدقا کا نعرہ لگاتے تھے کہ ہم نے تو آپ کو سچا پایا ہے، آپ تو سچ بولنے والے ہیں، وہی بد دعائیں دینے لگ گئے، انہی پیروں واپس پلٹ گئے۔ اللہ کو یہ بد دعا پسند نہ آئی، اللہ نے بدلے میں تبت یدا ابی لہب و تب کہہ دیا، اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائے، نہ تجھے تیری اولاد کام آئے، نہ تیرا مال کام آئے، تو جہنم کا ایندھن اور بالن بن جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشن پیش کیا، پھر آپ کے اوپر اونٹوں کی اوجریاں پھینکی گئی، کوڑا پھینکا گیا، آپ کے گلے میں چادریں ڈال کر ناپاک جسارت گھسیٹنے کی گئی، آپ کو طرح طرح کی تکالیف دی گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، بزرگوں میں، بڑوں میں، مردوں میں پہلا کلمہ پڑھنے والے، اس مشن پہ پہلے سب سے چلنے والے، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے باپ ابو طالب، انہیں اسلام کی دولت اور نعمت نہیں مل سکی۔ اللہ چاہے جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت نہ دے، ساتھ دیا چچا نے، لیکن آخری وقت بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت پیش کی، ادھر کافر سردار موجود تھے، انہوں نے ورگلایا، کیا تو پرانے دین کو چھوڑ کر اس دین پہ مرے گا، لوگ تانے ماریں گے، کیا کہیں گے؟ آخر انہیں یہ دولت نعمت نصیب نہ ہوئی۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، غلام بھی پیچھے نہ رہے، غلاموں میں سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی دعوت پھیلنے لگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے، جو دین شریعت اور وحی کا پیغام، جو مقصد لے کر آئے تھے، اسے جب آگے پہنچایا، لوگوں نے طرح طرح کی تکالیفیں دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ کئی صحابہ کرام وہ مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات جو تھی، وہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، عثمان بن مظعون جیسے نامور افراد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کفار نے اپنی سازشوں کے، چالوں کے جال بچھا دیے، اپنے ظلم ستم بڑھا دیے، لیکن اس دعوت کو روک نہ سکے۔ انہیں پہلے کی زندگی سے اختلاف نہیں تھا، وہ ولادت کو مانتے تھے، آپ کے دنیا میں آنے کو تسلیم کرتے تھے، حتیٰ کہ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سالہ عرصہ گزر گیا، کسی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا۔ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، ایک ہی جھگڑا تھا، جب کلمہ کی، لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی، وہ سارے جانی دشمن بن گئے۔ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی طرح طرح کی سزائیں دی جانے لگی۔ عورتیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آل یاسر کو دیکھیں، اس
جنتی شہزادی کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، وجہ کیا تھی؟ آپ نے جو مشن اور پیغام پیش کیا تھا اس کی وجہ سے سارے جانی دشمن بنے، اللہ کی طرف سے احکامات آنے لگے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اب خالصتاً اب دعوت خالص ہو گئی ہے، خالص پکارنا ہے، ایک رب العالمین کو پکارنا ہے، آوازہ لگانا ہے، عبادت کرنی ہے، سور و پکار کرنی ہے، نظر نیاز دینی ہے، منت منوتی اور چڑھاوا چڑھانا ہے، وہ اکیلے اللہ رب العالمین کے نام کا طریقہ کس کا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سردار بفر گئے، اٹھے کھڑے ہوئے، سائشے کی، بڑے بڑے لالچ دیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرداری چاہتے ہیں تو آپ کو سردار بناتے ہیں، جس عرب کی خوبصورت ترین عورت سے، جس سردار کی بیٹی سے آپ نکاح اور شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا نکاح کروا دیا جائے گا، آپ ہنسی خوشی زندگی گزاریں، لیکن ہمیں ان بتوں کی عبادت سے نہ روکیں۔ یہ 360 جو ہم نے اپنے معبود بنا کے رکھے ہیں، ان کی توہین ہمیں گوارا نہیں۔ اگر آپ ان کو برا بھلا، نعوذ باللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو گالیاں تو نہیں دیتے تھے، آپ کی دعوت اور پیغام اور تبلیغ، تعلیم و تربیت یہ ہے کہ جھوٹے لوگوں کے جھوٹے علاج انہوں نے بنا رکھے ہیں، تم ان بتوں کو، ان جھوٹے الہوں اور معبودوں کو بھی ان کے گالیاں نہ دو، اچھے انداز میں ان کو سمجھاؤ، کیوں گالیاں نہیں دینی، برا بھلا کیوں نہیں کہنا، بدلے میں انتقامی کارروائی کرتے ہوئے وہ تمہارے سچے رب کو گالیاں نکالیں گے، وہ تمہارے سچے رب پر کیچڑ اچھالیں گے، تمہارے رب کو گالیاں دینے کا یہ بات سبب بنے گی۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو آپ منع کرتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں، یہ تو آپ کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں، آپ ان کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے نام کے، ان سے دعا مانگتے ہیں، یہ تو خود تمہارے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، خود بنا کے گڑ گڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، ان کے سامنے اتنی شرینیوں کے تھال بھر کے رکھ دیتے ہو، یہ بیچارے حرکت بھی نہیں کرتے، کھا بھی نہیں سکتے، تم انہیں کیوں پکارتے ہو؟ اکیلے اللہ کو پکارو، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں۔ یہ باتیں انہیں کڑوی لگتی تھی، کہنے لگے یہ کہنا چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کرتے، کچھ ہم آپ کی مانتے ہیں، آپ کچھ ہماری باتیں مان لیں۔ پورے قرآن میں دیکھ لیں، کہیں بھی ایسے مخاطب کر کے او کافروں کان کھول کے سن لو، کہیں بھی نہیں آیا۔ جب انہوں نے کمپرومائز کی بات کی اللہ کی عبادت کے بارے میں کہ کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، ہمارے کچھ بھائی بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جی دین میں سختی نہیں، جو جدھر لگا ہے جیسے عمل کرتا ہے کرنے دے، کوئی بات نہیں ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ بھائی ٹھیک نہیں لگا، وہی ٹھیک عمل، صحیح اور درست عمل کر رہا ہے جو رب کی آئی ہوئی وحی کے مطابق کر رہا ہے۔ ہم کسی پہ لیبل نہیں لگاتے، جو رب کے قرآن کو مانتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، آپ کے مقابلوں میں امتی کی بات کو نہیں لاتا۔ جب رب کے قرآن کی آیت مبارکہ آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ جائے، وہ سمینا و اطانا کہتا ہوا نظر آتا ہے، اس پہ عمل پیرا دکھائی دیتا ہے۔ یہ عمل اپنائے، یہ وہ کردار اور سیرت اپنائے کہ سر تسلیم خم کرنا ہے وحی کے احکامات کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے، جو آپ عقیدہ، منہج، شریعت اور عمل اور دین لے کر آئے ہیں اس کے مطابق عمل ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ جس کا عقیدہ، منہج، عمل، سیرت اور کردار قرآن و حدیث کے مخالف آئیں گے، کسی امتی کے پیچھے لگ جائیں گے، کسی کو بڑا اور امام سمجھ لیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، مشن کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، آپ کی ختم نبوت کا وہ تقدس نہیں رہتا جو تقدس رب تعالیٰ نے آپ کی ختم نبوت کے ذریعہ آپ کو نوازا ہے، اس تقدس کو بندہ پامال کر بیٹھتا ہے،
جب یہ کہتا ہے جیسا مرضی عمل کر لے قبول رب نے کرنا ہے۔ اگر یہودی اور عیسائی رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی شرط کیا لگائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کہنے والوں کو آپ پیغام سنا دیں، اگر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تب تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے میں سچے ہو، نہیں تو تم اپنے اس دعوے میں سراسر جھوٹے ہو۔ جس طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، آپ کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتا، آپ کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، وہ اپنے دعوے میں پرلے درجے کا جھوٹا ہے، سراسر جھوٹا ہے، ذرا برابر رتی برابر بھی اس کے دعوے اور اس کی بات میں سچائی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری یہ اعمال کی قبولیت کے میں شرط اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے طریقے اور عقیدے پہ چلے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ اتنا بڑا پیغام، اتنی بڑی خوشخبری اور بشارت کہ میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص میری امت میں سے اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ اب ہم میں سے کوئی گیا گزرا انسان ہو بھلا جنت میں جانے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ نے اتنی نعمتوں والی جنت بنائی، کوئی شخص ایمان والا جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے تو صحیح وہ بدبخت اور بد نصیب کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کو، میرے طریقے اور دین اور شریعت اور احکامات کو اپنایا وہ رب کی جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اس سے منہ پھیرا، اعراض کیا، میری سنت سے اعراض کیا، میرے طریقے کو پس پش ڈال کے کسی امتی کی بات کو میری بات، میری حدیث، فرمان، قول، فعل اور عمل کے مقابلے میں ترجیح دے بیٹھا، فقد ابا، یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسے ہی ہے، زبان سے بول کر تو انکار نہیں کر رہا، اپنے عمل سے جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ ہم اپنے ذرا گربان میں جھانکے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، عقیدہ لے کر آئے، عمل لے کر آئے، ایک منہج لے کر آئے، جنت کا راستہ لے کر آئے، سیدھا راستہ جس میں کوئی ذرا برابر کجروی اور ٹیڑھ پن نہیں ہے، بالکل سیدھا شفاف صراط مستقیم جو جنت کو جاتا ہوا راستہ ہے۔ یہ پاک صاف شفاف راستہ لے کر آئے۔ جو بندہ اس راستے سے ہٹ جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے ہٹ جائے، اس سے اعراض کر لے تو اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے اعمال کو خود ضائع، تباہ و برباد کر لے گا۔ اللہ کو ڈھیروں اعمال کی ضرورت نہیں۔ انسان کی زندگی ہے، زندگی کا ایک سلسلہ ہے، اس کے بعد ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، موت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی کو بنایا، موت کو بنایا، یہ موت و حیات کو پیدا کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھوں تم اپنے بندوں کو آزماؤں، اچھا عمل، احسن اور خوبصورت ترین عمل کر کے میرے پاس کون حاضر ہوتا ہے۔ عمل آسن، اچھا، خوبصورت تب بنے گا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا،
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرتا ہے دین میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی مور اس عمل پر نہیں ہوتی، وہ مردود ہے، باطل ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، دین میں شریعت میں ایسا عمل اپنی مرضی سے اپنی منمانی سے وہ کرتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، چاہے جتنا اچھا نظر کیوں نہ آئے، آنکھوں کو جتنا بھلا کیوں نہ لگے، لوگ اس کو اچھا خیال کرتے رہے۔ دین میں ہر نیا کام اپنی مرضی سے ہو، غلام اور مرضی اپنی کرے۔ ہم نے کس کی غلامی کا دم بھرا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، جس چیز کا آپ حکم دیں گے وہ ہم کریں گے، جس سے آپ روکیں گے اس سے رک جائیں گے۔ پھر لوگ بات کرتے ہیں، وقت کی تنگی ہے، آخری بات سمیٹتا ہوں، غور کیجئے گا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، دیکھنے میں بڑا اچھا بھلا ہے، منع دکھائیں۔ او بھائی، معاملات میں کرنے کی دلیل ہوتی ہے، منع کی نہیں۔ عبادات میں کرنے کی دلیل چاہیے۔ عبادات جو ہوتی ہیں ان میں رب کی طرف سے کوئی کام ہے، اس کو کیسے کرنا ہے۔ معاملات میں کہتے ہیں جی منع تو نہیں ہے نا، اگر کیا نہیں۔ او بھائی، منع نہیں، جس پر محمدی مور نہیں وہ کام قطعاً دین میں جائز ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے ولادت باسعادت سے وہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہر مسلمان کے لیے برکتوں والی ہے۔ اصل کام جو دین، عقیدہ، منہج اور شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہم سب پر ماننا لازم اور ضروری ہے۔ آپ کی پاکیزہ سنتوں کو ہم اپنے دل و جان سے تسلیم کریں، ان کے مطابق اپنا عمل بنائیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا۔ اپنی مرضی سے ہم دین اور شریعت میں کوئی عمل نہیں کر سکتے، دیکھنے میں بھلا کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے اسے نوازا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔